جو ابھی تک کے نتائج سامنے آ رہے ہیں مہربانو صاحبہ، آپ کے جو آپ کا اپنا اسپیسیفک حلقہ ہے اس کے حوالے سے تو یہی اطلاعات آ رہی ہیں کہ آپ جو ہے وہ نتائج کو لے کر مطمئن نہیں ہیں، تھوڑا سا اس پہ میں چاہتی ہوں آپ بات کریں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، ہم نتائج کو لے کر مطمئن نہیں ہیں، ہمارے کچھ ریزرویشنز ہیں۔ آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے NA-151 میں 16,500 ووٹ جو ہے ریجیکٹ ہوا، یہ پاکستان کا سب سے ہائیسٹ نمبر، اس تعداد میں کہیں پر ووٹ ریجیکٹ نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کچھ حقائق جو میں رکھتی ہوں، اگر نہیں بھی ہے سامنے۔ تعجب کی بات ہے کہ بائی الیکشن میں نے 85,000 ووٹ لیے، اور جنرل الیکشن میں جب جماعت کی مقبولیت بھی زیادہ تھی، ہمارا ووٹر بھی پرجوش تھا ووٹ ڈالنے کے لیے، اور بھاری تعداد میں وہ نکلا اور اس نے ووٹ ڈالا، تب صرف 71,000 ووٹ میرے کھاتے میں ڈالے جا رہے ہیں۔ پھر آپ کے سامنے یہ بھی ہے کہ جب 55% ریزلٹ آ گیا تھا اور اناؤنس کیا جا رہا تھا سارے نیوز چینلز پہ، تو اس میں ووٹنگ ٹرینڈ بظاہر یہی دکھا رہا تھا کہ میری 16,000 ووٹس کی لیڈ ہے۔ تو اگر باقی 45% پولنگ اسٹیشن کا مکمل ریزلٹ آئے اور اس میں مجھے ایک بھی ووٹ نہ پڑے اور مخالفوں کو پورا 100% ٹرن آؤٹ ہو اور پورا ووٹ پڑے، تو تب جا کے شاید یہ گیپ جو ہے اس کو آپ کلوز کر سکتے ہیں۔ مگر 16,000 کی لیڈ 55% ووٹ کے بعد آپ اس کو بالکل ختم کر کے اور 7,000 کی لیڈ دوسری طرف بڑھا کے نہیں ہو سکتا نا۔ یہ تھوڑے حیران کن ضرور ہے، ڈیٹا جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، نمبرز کے ساتھ آپ صرف اتنا ہی کھیل سکتے ہیں کہ جتنا ممکن ہو، جتنا صحیح لگے۔ تو اس وقت دال میں کچھ کالا ضرور لگ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ میں ذرا اسٹیٹس بھی بتا دوں۔ علی موسیٰ گیلانی صاحب نے یہاں سے لیے 79,080 ووٹ، مہر بانو قریشی صاحبہ نے لیے ہیں 71,649 ووٹ، اور پی ایم ایل این نے یہاں سے لیے عبدالغفار صاحب ہیں 71,463 ووٹ۔ یہ سٹیٹس ہیں NA-151 کے، جو جس کی بات مہر بانو قریشی صاحبہ کر رہی ہیں۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ رات تک جب 55% ریزلٹ آیا تھا تو عبدالغفار ڈوگر دوسرے نمبر پہ تھے، میں پہلے نمبر پہ تھی، اور موسیٰ گیلانی صاحب بالکل تیسرے نمبر پہ تھے، مطلب وہ ریس میں تھے ہی نہیں۔ اس وقت میرے خیال میں غفار ڈوگر صاحب کو بھی تحفظات ہیں، اور میرے خیال میں وہ بھی اس وقت اپیل میں جائیں گے اور ریکاؤنٹ کے لیے جائیں گے، کیونکہ شاید ان کے ووٹ پہ بھی ڈاکہ ڈالا گیا، اور ہمارے ووٹ پہ تو یقیناً بہت بڑا ڈاکہ ڈالا گیا۔ اچھا، جب تک مکمل نتائج نہیں آ جاتے مہربانو صاحبہ، تب تک لیڈز تو اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں۔ ڈونٹ یو تھنک یو ڈڈ پٹ اپ اے ویری گڈ فائٹ ایکچولی؟ اگر ابھی بھی ہم کمپیئر کریں جو نمبرز آئے ہیں تو آئی مین آف کورس آپ کا رائٹ ہے، اگر گریونس ہے آپ اس کو ضرور لے کے جائیں گی، اینڈ آئی ایم شیور آپ لے کے جا رہی ہیں، بٹ اس سے بالا تر یا اس سے قطع نظر آپ کو نہیں لگتا کہ یو اسٹل ڈڈ پٹ اپ اے ویری گڈ فائٹ؟ یو شوڈ بی ہیپی اباؤٹ اٹ۔ I am extremely proud. Not only did I put up a good fight, I won the election. So I am very proud of my victory. مجھے بالکل اس وقت افسوس اس پہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے، آپ نے لوگوں کی آواز کو بند کیا ہے، اور یہ اکثر جو ہے آپ کے سامنے ہے۔ پہلی بار اس میں نوجوان اس الیکشن میں ووٹ ڈال رہے تھے، 60% ووٹر جو ہے وہ نوجوان تھا۔ آپ ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں، نہ ان کے لیے اس ملک میں کوئی نوکری موجود ہے، نہ ان کا کوئی مستقبل ہے اس ملک میں، اور نہ ہی ان کی کوئی آواز ہے اس ملک میں۔ یہ جو جمہوریت کو ضرب ہم نے لگائی ہے پچھلے 16 مہینوں میں، کل جب تک پولنگ ڈے چل رہا تھا لوگ ووٹ ڈال رہے تھے، لگ رہا تھا کہ واقعی ہم اس کو اب آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، جمہوریت میں تسلسل لانا چاہتے ہیں۔ مگر جس طرح آپ نے ووٹ کاؤنٹ کیے اور لوگوں کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اس سے لگ رہا ہے کہ آپ جمہوری عمل کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ نوجوان کو بے یقینی ہو اور مایوسی ہو، اور وہ اس عمل میں حصہ ڈالنے سے گریز کریں آئندہ۔ تو یہ ایک بہت خطرناک بات ہے۔ اچھا مہر بانو صاحبہ، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی۔ ابھی ہمارے دوست ہیں ظفر احیر صاحب، وہ جنگ کے ایڈیٹر بھی ہیں ملتان میں ان کا فیس بک پہ ایک کامنٹ پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ زین قریشی صاحب جیت گئے ہیں تو یہ شعور کی فتح ہے، اور اگر مہر بانو صاحبہ ہار گئی ہیں تو یہ دھاندلی ہے۔ ڈو یو اگری ود دیٹ؟ 100% جی، زین قریشی جو جیتے ہیں ان کی لیڈ 80,000 ووٹ کی تھی ماشاءاللہ، اس کو تھوڑا سا کم کر دیا گیا 50,000 کی، کیونکہ سلمان نعیم صاحب کو ایڈجسٹ کرنا تھا، ظہور بھٹا صاحب کو ہرانا تھا۔ 80,000 کی لیڈ سے کھیلنا بالکل ناممکن ہوتا ہے، تو وہاں پہ وہ بالکل جو ہے رزلٹ کو چینج نہیں کر سکتے تھے۔ 16,000 پہ بھی تعجب ہو رہا ہے، کیونکہ جیسے انہوں نے کہا ووٹ جب تک مکمل نہیں ہوتے تو ہم اوپر نیچے ہو جاتا ہے۔ ویسے آپ کی کیا توقع تھی؟ آپ کیونکہ اب ایکٹیو ہیں، پچھلے دفعہ بھی الیکشن لڑے، بڑی اچھی کمپین چلائی، پولیٹیکل فیملی ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو
वहाँ से कितने आपको सीट्स मिलनी चाहिए थी साउथ से, या आपकी अपने कितना वोट होना चाहिए जो काट लिया गया? क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि अगर धांधली होनी होती तो जैन कुरैशी साहब वाले केस में भी की जा सकती थी, अगर आपके केस में की गई। वहाँ पे आप कहते हैं शऊर बहुत ज़्यादा था, लोगों ने वोट दिए, इस पे आप कह रहे हैं कि हमारे वोट काटे गए हैं। जी क्लासर साहब, जैन के केस में भी बिल्कुल कोशिश की गई है मगर मैनेज नहीं हो पा रहा था, इसलिए तो उनका रिजल्ट सुबह 7 बजे तक अनाउंस ही नहीं हुआ क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। जहां तक ये मेरे हल्के की बात है, तो जैसे आप कह रहे थे, देखिए एक बहुत हमारी जो मेरे उस वक्त असेसमेंट थी और जितने भी लोग बैठे हैं सारे बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं, हम सबकी असेसमेंट थी कि जो मेरा टोटल वोट है वो 1 लाख और 1,10,000 के बीच में टोटल होगा, ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी। और अगर आप देखें कि बाय इलेक्शन में मैंने 85,000 वोट लिया, अब जनरल इलेक्शन में वो 85,000 वोट 71 कैसे हो गया जब हमारा वोटर पुरजोश भी था, दिखाया भी दिया, आया भी वोट डालने, हमारी जमात की मकबूलियत भी बढ़ चुकी थी, मेरी अपनी एक्सेप्टेंस जमात में भी बिल्कुल बज़ाहिर थी। जो बाई इलेक्शन में शायद जो सवालात उठे थे इस दफा वो किसी ने नहीं उठाए, सबने तायीद की मेरी कैंडिडेसी की, तो उस सबको मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल ताजुब की बात है। अच्छा ये बताइएगा आपके पास, क्योंकि में आए ये जो पोलिंग होते हैं साफ ज़ाहिर आपके पोलिंग एजेंट्स भी होते हैं, और आपकी क्योंकि जैसे मैंने कहा बड़ी एक पुरानी फैमिली है, शाह कुरैशी साहब खुद कई इलेक्शन वो हमेशा जीतते रहे हैं, तो आप लोग तो हर जगह पोलिंग स्टेशन पे आपके बड़े एक्टिव किस्म के चार्ज किस्म के पोलिंग एजेंट्स होते हैं जो रिजल्ट लेकर आते हैं। आपके पास तो यकीनी तौर पर वहाँ पे जितने भी आपके पोलिंग स्टेशन होंगे 300 250 जितने भी हैं, आपके पास तो सबका रिजल्ट होना चाहिए, तो उसके मुताबिक कितने वोट बने? आपने कोई अपनी कोई कैलकुलेशन की है? वो बाद में कम ज़्यादा जो भी हो तो बाद में होगा, आपकी अपनी कैलकुलेशन ऑन रिकॉर्ड वो पोलिंग या स्टेशन के रिजल्ट आपके पास मौजूद हैं? जी जी 280 पोलिंग स्टेशन है और हमारे पास जो है 50% जब आए थे फॉर्म 45, जब तक हम उसको खुद डेटा को कोलेट कर रहे थे तो 50% में 11 से 12,000 के बीच की लीड थी मेरी, ये फॉर्म 45 के मुताबिक, ये कुछ हम अंदाजे नहीं लगा रहे थे। उसके बाद टीवी पे जो रिपोर्ट हो रहा था उसको 55% वोट रिपोर्ट हो रहा था कि डल चुका है, और उसके अंदर मेरी 16,000 की लीड थी। जी बिल्कुल लीड ऊपर नीचे होती हैं, मगर आप देखिए 45% वो पोलिंग स्टेशन रह गया, वो बना लगभग 130 पोलिंग स्टेशन। अब 130 पोलिंग स्टेशन में अगर तो हर पोलिंग स्टेशन में 4,500 वोट है और वो पूरा 4,500 वोट पड़ा है, और उसमें से मुझे नहीं मैं और पूछ रहा हूँ, मैं और पूछ रहा हूँ, आपके पास मुझे मुकम्मल करने दीजिए, आपके पास उनका रिजल्ट की कॉपीज तो होंगी जो पोलिंग स्टेशन की हैं, जो फॉर्म होते हैं 45 जिसको कहते हैं। मैं आपको बताती रही हूँ मेरे पास फॉर्म 45 मौजूद है और फॉर्म 45 के बेसिस पे ही मैं आपको ये नंबर्स दे रही हूँ। फॉर्म 45 जो मेरे सामने है उनके बेसिस पे जब तक 150 पोलिंग स्टेशन में हमारी लीड थी 15-16 हजार वोट की, ये फॉर्म 45 के मुताबिक है, ये कोई अंदाजन या टोटल आपके कितने वोट पड़े आप तक जो फॉर्म है, आपकी कैलकुलेशन मुताबिक कितने वोट है आपके टोटल आप तक फॉर्म में? अब मैंने कंप्लीट इस वक्त मेरे पास नहीं है क्योंकि हम सारा कोलेट कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको बिल्कुल डिटेल में देख रहे हैं। हमने तो कोई गलती नहीं की क्योंकि हमारे मुताबिक तो हमारी लीड भी है। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं कि जहां पर हमारे पास फॉर्म 45 में जो वोट्स और नंबर्स लिखे गए हैं वो बिल्कुल ठीक है। मेहरबानो कुरैशी साहब, आई एम सॉरी आई हैव टू इंटरप्ट यू, हमारी हेडलाइन ब्रेक है।